एहसास के दायरा कार में बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कई सालों से ये प्रोग्राम अब छोटे से सतह से शुरू हुए, अब ये कई प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में चल रहे हैं और इसमें एहसास किफ़ालत है, एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है, एहसास नशोनुमा है, एहसास बिलासूद कर्ज़ा है, एहसास आमदन है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, एहसास राशन है। हमने इन तमाम प्रोग्राम्स को एक विंडो से डिलीवर करने के लिए आवाम की सहूलत के लिए एक वन विंडो कॉन्सेप्ट बनाया। वन विंडो कॉन्सेप्ट का एक डिजिटल एंड है और एक उसका फ़िज़िकल एंड है। जो फ़िज़िकल एंड है वो वन विंडो सेंटर की सूरत में उसका जो पहला मॉडल है वो हमने इस्लामाबाद में सितारा मार्केट में बनाया है, जहां एहसास की तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मौजूद हैं। एहसास का सर्वे अब ख़त्म क्योंकि हो चुका है, इसलिए जो घर सर्वे से रह गए हैं उनकी सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ लगाए गए हैं। एहसास किफ़ालत की पेमेंट्स के लिए यहाँ ATMs मौजूद हैं, हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट्स मौजूद हैं, पार्टनर बैंक्स की शाखें मौजूद हैं। एहसास बच्चों की तालीमी वज़ाइफ जो कि KG से लेके 12वीं जमात तक वज़ीफ़ों का सिलसिला है पूरे मुल्क में, जहाँ बच्चियों को लड़कों से ज़्यादा वज़ीफ़ा मिलता है, उसकी यहाँ इनरोलमेंट होती है। हर क्वार्टर में तकरीबन 1 मिलियन बच्चा उसमें इनरोल हो रहा है। यहाँ पे एहसास नशोनुमा का सेंटर भी है, जहाँ हामला ख़वातीन और उनके 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो आके अपनी स्पेशलाइज्ड खुराक ले जाते हैं और उसके साथ कैश भी ले जाते हैं। ये स्टंटिंग की रोकथाम का वो प्रोग्राम है जिसका वादा वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में अवाम से किया था। ऐसे एहसास नशोनुमा सेंटर हम फ़िलहाल 50 खोल चुके हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसी माली साल में एहसास नशोनुमा मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा। और इसके साथ साथ इस वन विंडो सेंटर में एक लंगर खाना भी खुला हुआ है, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं वो अगर उनका 5-6 घंटे यहाँ लग जाएं तो वो आराम से इज़्ज़त से खाना भी खा सकें। इस चीज़ पे वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है। बाहर एक पनाहगाह की गाड़ी भी खड़ी होती है, ताकि अगर कोई बहुत दूर से आए और उसको इस सेंटर में काफ़ी देर लग जाए तो वो शाम को पनाहगाह भी जा सकते हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ऐसे वन विंडो सेंटर हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें मुल्क में, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। फ़िज़िकल सेंटर के साथ साथ एक डिजिटल इंटरफेस भी है, एक वेब पोर्टल है जहां आवाम की सहूलत के लिए उनके सवालों के मुताबिक जवाबात दिए जाते हैं। हम सारे वक्त सोशल मीडिया पे ये देखते रहते हैं कि लोग क्या सवाल पूछते हैं और फिर उसी की मुताबिकत से उस डिजिटल पोर्टल पे जवाबात मुरतब होते हैं। इसकी ऐप भी इंशाल्लाह अगले चंद दिन में लॉन्च हो जाएगी, और जो एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो ऐप है वो भी इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते में लॉन्च हो रही है, ताकि सब लोग घर बैठे बैठे बच्चों को, मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करा सकें। अच्छा जी, सानिया निश्ता साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपने सेंटर बनाया है वो जिस तरीके से तमाम एहसास के प्रोग्राम बनाए गए हैं, लोगों की ज़रूरत को भी देखते हुए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम को भी देखते हुए, उसी तरीके से ये जो एक मरकज़ बनाया है जहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं एहसास प्रोग्राम की, तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तो आपको मैं इसके ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोग जी, एतजाज़ अहसन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ख्वाब देखते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो माँ का किरदार जब रियासत अदा करती है तो वो कैसा होता है, वो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको नज़र आता है वो लोग जो माशरे का हिस्सा हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है रियासत की, चाहे वो उनकी सेहत से ताल्लुक़ रखता हो, उनके बच्चों की तालीम से ताल्लुक़ रखता हो, उनके रोज़गार के लिए हो, उसका हर पहलू जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए जो है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वजीफ़ा, और अच्छी बात, खुसूसी बात जो बहुत मुझे ख़ास तौर पर अच्छी लगती है
کہ بچیوں کے لیے وظیفہ زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ پروگرامز بچوں کے لیے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کو بچوں کو یہ تاکہ کوئی بتا سکے کہ کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, کہاں کہاں اسکالرشپس اویلیبل ہیں. اتنی زیادہ اسکالرشپس عمران خان کی حکومت نے بڑھا دی ہیں کہ بچوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی اسکالرشپس اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے حاملہ خواتین جو ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں, آپ کو اگر یاد ہو تو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ایکس رے بھی دکھایا تھا, اور تقریباً 40% یعنی اب ہر 10 میں سے 4 پاکستانی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کی نشو نما نہیں ہو رہی ہے. تو وہ نشو نما کا پروگرام جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. بلا سود قرضے آپ روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو جس طریقے سے عمران خان نے کہا کہ وہ ایک دیکھنا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر, دنیا کی جو پہلی فلاحی ریاست تھی, کہ ہم بھی ایک ریاست بنائیں ایسی جو فلاحی ریاست ہو, اور جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ جو سب سے کمزور طبقے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہو. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سینٹر بنا ہے اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے یہاں پہ انڈسٹریز منسٹر خسرو بختیار بھی موجود ہیں. ان کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے 3700 جو آؤٹلیٹس ہیں, وہ راشن کارڈ کا جو نیا پروگرام سیٹ ہوا ہے اس کے اندر اب وہ ڈیجیٹل کنیکٹ ہو گیا ہے. جو بھی ان 3700 یونٹس کے یوٹیلیٹی اسٹور میں آئے گا خریدنے کے لیے, تو پہلے ہی اس کے اندر سبسڈی ہے, مزید اس کے اوپر جو ہے 30% کی رعایت راشن کارڈ کے ذریعے ملے گی. شفقت محمود صاحب تعلیم کے پورے نظام کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا خواب تھا پاکستان کا کہ ایک یکساں تعلیمی نظام ہو. یہ نہیں امیر کے لیے ایک الگ نظام, غریب کے لیے الگ نظام. تو ایک بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے شفقت محمود صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جو لیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ تمام ہمارے جو منسٹریز ہیں, ان کو سب کو وزیر اعظم کی ہدایات جو ہے, اولین ہدایت ایک ہی ہے کہ صبح سے شام تک آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس طریقے سے آپ عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیا سہولت مہیا کی جا سکتی ہے, اور خصوصی طور پہ وہ طبقے جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. نہیں جی, بس خاص طور پہ تعلیم کے بارے میں جو تبدیلی ہے وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے جو وظائف ملتے تھے وسیلہ تعلیم پروگرام میں, وہ چند محدود لوگوں کو ملتے تھے اب, اور تھوڑی کلاسز کے لیے ملتے تھے. اب وہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 12 تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے, اور اس سے بہت تعلیم کی اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا, کیونکہ بچیاں اسکول میں جا رہی ہیں وہاں پہ وظیفہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو باقی جو کام کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات آپ نے سن لی ہیں. یہ واقعی ایک ایسا سینٹر ہے, اور میں ثانیہ صاحبہ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساری سہولتیں جو ہیں اور سارے جو پروگرام ہیں ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. اور اس میں بھی جو ٹوٹل نمبر بھی بتا دیں نا جو آپ کے اسکولس میں بینیفٹ لے رہے ہیں ساتھ اسٹیپنڈ سے بچوں کے, 50 لاکھ ہیں ابھی تک, 1 کروڑ ہو جائے گا. جو احساس تعلیمی وظائف کا جو پروگرام ہے جس کا بھی شفقت محمود صاحب نے ذکر کیا, فی الحال اس میں 60 لاکھ بچہ جو ہے وہ اس پروگرام میں داخل ہو چکا ہے, اور ہر 3 ماہ کی جو انرولمنٹ کی جو شرح ہے وہ 1 ملین اسٹوڈنٹ ہے. تو انشاءاللہ اسی مالی سال میں ہم 1 کروڑ بچے سے زیادہ کے ہدف پر پہنچ جائیں گے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان کے ہر کونے میں اس وقت آپریشنل ہے, پاکستان کی ہر یونین کونسل میں یہ آپریشنل ہے. اس کے لیے ہم نے 2000 لوگوں کی فیلڈ فورس جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ کولیبریشن, اس کا ہارڈ ویئر, اس کا سافٹ ویئر, اس کو فلی ڈیجیٹائز کرنا, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس کی اب ایپ بھی آ جائے گی. تو ہمارے لیے 3 پروگرامز جو ہیں وہ ملک گیر سطح پہ اگلے چند ہفتوں میں ان کی عوام تک معلومات انفارمیشن پہنچانا بہت اہم ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ لے سکیں. ایک تو جیسے کہ احساس تعلیمی وظائف کا ذکر ہوا اور عوام کی سہولت کے لیے اس کی ایپ آ رہی ہے. دوسرا جو احساس راشن رعایت ہے جس میں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن اور کریانہ مالکان ہیں, اور کریانہ مالکان ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور لوگ 8171 پر اپنا شناختی کارڈ بھیج کر اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں. یہ پروگرام اب پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے, بہت جلدی لوگ اس سے بڑے پیمانے پہ مستفید ہوں گے, اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ پروگرام جلدی سے جلدی آپریشنل کیا جائے. اس پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے جیسے میں نے کہا 8171 پہ آپ شناختی کارڈ بھیج سکتے ہیں, اور جو کریانہ مالکان اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں
وہ احساس راشن .pas.gov.pk پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. تو یہ دوسرا ملک گیر پروگرام ہو گیا. اور تیسری سطح پر بڑے پیمانے پہ احساس کفالت کے 12,000 کے پروگرام میں خاندان جو ہیں وہ اس وقت انرول ہو رہے ہیں. ہمارا سروے پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے. سروے رجسٹریشن جو لوگ سروے سے رہ گئے ہیں ان کے لیے ملک بھر میں 500 رجسٹریشن سینٹرز کھول دیے گئے ہیں جن کی تفصیلات ہماری pas.gov.pk پہ ہیں. وہ وہاں جا کے اپنے قوائف جمع کرا سکتے ہیں. اور جو لوگ 12,000 سے مستفید ہونے کے خواہش مند ہیں وہ اپنا سٹیٹس احساس tracking.pas.gov.pk پہ دیکھ سکتے ہیں. لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ والنٹیئرز لوگوں کو مدد کریں تاکہ ان کو اپنا سٹیٹس پتہ چلے. اور یہ بھی میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ انشاءاللہ 1 مارچ سے یہ 12,000 جو ہیں یہ 13,000 ہو جائیں گے. اس کی کابینہ نے اور وزیر اعظم نے خصوصی منظوری جو ہے وہ پچھلے سال دے دی تھی. وزیر اعظم کا فلاحی ریاست کا خواب آج تعبیر کے قریب ہے اور اس میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو خصوصی مبارکباد کی مستحق ہے. دنیا میں کووڈ کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے راشن رعایت کا پروگرام کیا گیا. اس کے تحت 3700 یوٹیلیٹی سٹورز پر اب یہ نظام جاری ہے اور انشاءاللہ 120 ارب روپے کی لاگت سے یہ جو ضروری اشیاء 3 ہیں ان کی قیمتوں کو کم کر کے کم آمدنی والے حضرات کو کم قیمتوں پر وہ ملیں گی. اس کے لیے پورے پاکستان کے اندر سوائے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر مختلف کریانہ سٹورز جو گلی گلی محلے یونین کاؤنسل دیہات کانوگوئیوں میں ہوں گے اور اس کو پورا سپروائز کیا جا رہا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد یہ جتنی جلدی اس کے فوائد اور اس سے متاثرہ کم آمدن کے حضرات کی کچھ ان کی قوت خرید میں کچھ اضافہ کر سکیں. یہ ہے ہماری کوشش اور انشاءاللہ اس کے اندر پوری حکومت اور پارٹی مل کر اس کو گلی گلی اور یونین کاؤنسل تک لے کے جائیں گے. شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی.